اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ایسے ہیں کہ آپ کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، آپ کو پاکٹ منی نہیں دے رہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ سیشن میں، ایسی بہت ساری خواتین آتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ جی ہماری شادی کو 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہمارے آگے بچے بھی ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے ہسبینڈ وہ ہمارا خرچہ نہیں اٹھا رہے، پاکٹ منی نہیں دے رہے، بچوں کے لیے بھی وہ خرچ نہیں کر رہے، اور باقی اپنی فیملی کے اوپر وہ خرچ کرتے ہیں، مطلب اپنے پیرنٹس کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر، لیکن بچوں کے اوپر اور ہمارے اوپر وہ خرچہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ ماما بوائز ہوتے ہیں، مطلب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے اگر کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی ماں سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہماری وائف نے ہمیں بولا ہے کہ جی مجھے شاپنگ کراؤ یا بچوں کی یہ چیز لا کر دو، تو جب وہاں سے ان کو فیصلہ ملتا ہے کہ ہاں آپ شاپنگ کروا دیں تو وہ شاپنگ کرواتے ہیں۔ اگر وہاں سے کہہ دیا جائے کہ ابھی تو شاپنگ کی تھی، تو پھر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، مطلب پراپر ان کو پیچھے سے گائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک ٹیوشن ان کو مل رہی ہوتی ہے، پیچھے ان کے ایک استاد، ایک گرو بیٹھا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس کی جی حضوری کرنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا ہوتا، اور ان کے اندر یہ فیصلے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے فیصلہ لینا ہے، کیسے اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، بس وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو کہ پیچھے سے ان کو گائیڈ لائن ملتی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں یاد رکھیے گا، کبھی بھی چھوڑنا حل نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کچھ فیملی ایسی ہوتی ہیں کہ خاتون کو اس کے پیرنٹس جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اخراجات بھی پیرنٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس کب تک آپ کے اخراجات اٹھائیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی شادی کو اتنا زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ ہمیشہ نہیں رہنے، حالات چینج ہو جانے، یہ بات کنفرم ہے، کتنے سال بعد ہونے، کب ہونے، لیکن ساری چیزیں نا وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے یہاں پر ڈٹ کر رہنا ہے، ٹک کر رہنا ہے، اور یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب جو فائنینشیل آپ کی کنڈیشن ہے، اگر تو آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے پاس اچھی تعلیم ہے، تو آپ اپنے اخراجات نہ خود اٹھانے کی کوشش کریں۔ آپ کی بچوں کی ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آن لائن فیلڈ میں کوئی آن لائن سکل سیکھ کر، گرافک ڈیزائننگ سیکھ کر، ویڈیو ایڈیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ویب ڈیولپمنٹ، کسی بھی آن لائن فیلڈ میں ای کامرس کر کے آپ کم از کم اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ آپ پال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا آپ کو اپنے لیے یہ سٹیپ خود اٹھانا پڑے گا، اور کوئی بھی سکل ہے نا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، آپ کو کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یوٹیوب پر فری اویلیبل ہیں کورس، آپ وہاں سے آہستہ آہستہ سیکھ کر سائڈ سے اپنے گھر کے کام کر کے جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے نا، تو آپ کوئی آن لائن سکل سیکھ کر ارننگ ساتھ ساتھ کرنا سٹارٹ کر دیں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، مطلب بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سروس بہتر نہیں ہے، بالکل بیکورڈ ایریا ہے، تو پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کوئی سلائی کڑھائی کے کام کر سکتے ہیں، اور کوئی ایسی آپ جو ہے وہ سکل سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے تو وہ آپ آگے جو ہے جو بچیاں ہیں ان کو آپ سکھا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی حوالے سے نا کوئی ایک کام آپ پکڑ لیں اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو خود اٹھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر آپ کے بچوں کو سپورٹ کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، آپ کی طرف سے بھی اور آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے، مطلب بچوں کو والدین کی، ماں باپ کی، دونوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اخراجات نہیں اٹھا رہے اور باقی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ اسی کو غنیمت سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ تو اخراجات دیتے ہیں نہ ساتھ رہتے ہیں، تو پھر وہ بڑا ایک گیپ رہ جاتا ہے۔ تو آپ اس معاملات کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، خود بھی اگر آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں، ان کو پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں، ان کی سائیکالوجی کو سمجھ کر ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اگر خود آپ کی بات مان لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ فیملی کی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں، کوئی آپ دونوں کے درمیان کوئی فیملی میں کوئی بڑا بندہ ہے جو آپ کے لیے بھی معتبر ہے، ان کے لیے بھی معتبر ہے، مطلب آپ دونوں ان کی بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، تو آپ ان سے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے تھرو کہ وہ آپ کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، وہ آپ کے ہسبینڈ کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور زیادہ تر فیملیز میں یہ ایک سپورٹ مل جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ فیملی میں ایسا مل جاتا ہے سمجھانے والا، گائیڈ کرنے والا، تو آپ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ ابھی جیسے معاملات چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی سائڈ ارننگ اس کو خود سٹارٹ کر دیں، تو آپ کا اپنا جو خرچہ ہے وہ بھی نکلتا رہے گا، اور آپ اپنے بچوں کی بھی کچھ ضروریات جو ہیں وہ پوری کر سکتے ہیں۔ باقی وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اگر آپ سچائی سے، خالص نیت سے، اور آپ کی دعا میں تڑپ ہوگی اور اللہ کی ذات پر آپ کو یقین ہوگا، تو آپ کی دعائیں ضرور نتیجہ لائیں گی، آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا۔ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں اور وہ راہ راست پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال رکھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لیں، کیونکہ ماں جتنی بھی کوشش کرتی رہے نا، تو اگر باپ کا سایہ بچوں کے سر پر نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں باپ کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور بہت بڑا جو ہے وہ ایک رول ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں باپ کا۔ تو سنگل مدر کے لیے بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتی، کر سکتی ہیں، لیکن جس طرح دونوں ماں باپ مل کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، ویسی تربیت نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور دعائیں نتیجہ لاتی ہیں۔ میری بھی آپ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں ہمیشہ سکھ دے، سکون دے، اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ تھینک یو۔